بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. دوستو، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی سیوا میں حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. سب سے پہلے سلام اور عرض ادب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دوستو، ہمارے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی قسم کے بارے میں. قسم کے بعد ہم نے صدقے کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کی تھی اور جناب موسیٰ کا ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا. اب یہاں پر جو ہے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ تاکید کر دوں کہ صدقہ دینا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور صدقے کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیاوی حادثات ٹل جاتے ہیں. موت، ناگہانی موت جو اس زمانے میں زیادہ ہو گئی ہے وہ ٹل جاتی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ صدقے کے وسیلے سے، صدقے کے ذریعے سے معاف کر دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن حساب آسان ہو جاتا ہے. دوستو، ایک بات اور صدقے کے احکام شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں. دیکھیں، صدقے کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو صدقہ ہے پیسے کسی کو دینا، کسی کو گیہوں دینا، مال دینا، چاول، دال، کھانا پینا، کپڑا، کچھ کسی کو دے دینا، یہ صدقہ ہے. کسی کے لیے نیک کام انجام دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے. ہم جو ہے عام طور پہ صرف 1 روپیہ 2 روپیہ نکالنے کو یا آٹا دے دینے کو صدقہ سمجھتے ہیں. یا جو ہے وہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، دلہن گھر میں آتی ہے تو ایک مرغہ اس کے سر پہ گھماتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں، اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ایک بات یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ صدقے میں ہاتھ لگانا جو ہمارے یہاں معاشرے میں رواج پا چکا ہے. مثال کے طور پر آٹا نکال کے لاتے ہیں تو اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، پیسے پر ہاتھ لگا دیتے ہیں، یا پیسے کو سر کے چاروں طرف اس طریقے سے گھماتے ہیں، یا مرغے کو جو ہے وہ بکرے کو صدقہ کرتے ہیں تو پیروں میں ذبح کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رسم اور رواج ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اس پر ہاتھ لگایا جائے، یا اس کو جو ہے سر پہ گھمایا جائے، یا اس کو ماتھے سے چھلایا جائے، یا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیروں ہی میں قربان کیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف رسم اور رواج ہیں اور ان کا انجام دینا ضروری نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے کہ آٹے پر ہاتھ لگایا جائے تبھی صدقہ ہوگا، پیسے کو جو ہے وہ ماتھے سے چھلا دیا جائے تبھی صدقہ ہوگا، ہاتھ لگا دیا جائے تبھی صدقہ ہوگا، سر کے اوپر سے گھما دیا جائے تبھی صدقہ ہوگا. بعض جگہوں پر جو ہے وہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ نیت ہے. ہم نے صدقے کے لیے پیسے نکالے، نیت کی کہ یہ ہم غریب کو دے رہے ہیں، یہ جان کا صدقہ ہے، یا مال کا صدقہ ہے، یا جو ہے وہ امام زمانہ کا صدقہ ہے، بچوں کا صدقہ ہے. صرف نیت کی، وہ صدقہ ہو گیا، اب اسے غریب کو دے دیجیے. جہاں خرچ کرنا ہے، جو اس کا خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر اس کو خرچ کر دیجیے. ایک تو یہ صدقہ، یہ بات مہم تھی جو عرض کرنا تھی. دوسری یہ کہ صدقہ جو ہے وہ صرف پیسے لینا دینا، آٹا دینا، یہ سب چیز صدقہ، صرف یہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی مدد کر دینا نیک کام میں بھی صدقہ ہے.
کوئی پریشان ہے، وزن لے کر آ رہا ہے، اس کے وزن کو اٹھا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں سڑک پر جو ہے وہ کنچ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس نیت سے کہ کسی کے گڑھ نہ جائے، کسی کے چبھ نہ جائے یہ کنچ پیر میں، آپ نے اس کنچ کو اٹھایا اور دیوار کے سڑک کے کنارے کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اینٹ پتھر سڑک پہ پڑا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کے کانٹا نہ چبھ جائے، اس کو ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طریقے کسی کو جو ہے ہم نے نیک راستہ، نیک چیز کی ہدایت کر دی، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایک درخت لگا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کر دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امام بارگاہ میں، مسجد میں پیسہ خرچ کر دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی نے ہم سے کسی پتے کو پوچھا، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پتہ بتا دیا یا اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، یہ تمام چیزیں صدقے میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں جو ہمیں گفتگو کرنی ہے اور احکام بیان کرنے ہیں، وہ اسی صدقے کے احکام بیان کرنے ہیں جو کسی کو دیا جاتا ہے، پیسے، گیہوں یا کوئی اور چیز جو دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا جو مسئلہ ہے اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی کو صدقہ دے رہا ہے تو اس میں قصد قربت، یعنی اللہ سے نزدیک ہونے کی نیت ضروری ہے، یعنی میں اللہ کی قربت کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، یہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے صدقہ دے، کسی طرح کی ریاکاری اور دکھاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جب صدقہ دے رہا ہے تو صرف، بلکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ نہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو دکھا کر، شور مچا کر جو ہے صدقہ دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری عزاداری اور ہمارے دوسرے اعمال میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ مجلس میں لوگوں کا کھانا کر رہے ہیں تو شور مچائے کھانا کر رہے ہیں، ہم نے یہ بنوایا ہے، اتنے لوگ آئے تھے، اتنا اچھا پروگرام تھا، یہ سب نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مولا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو جزا اور انعام جو ہے وہ اللہ دیں گے، مولا دلوائیں گے، پھر آپ لوگوں کو کیوں سنا رہے ہیں، لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو جزا دینے والے نہیں ہیں۔ اور کمال یہ ہے، اتفاق یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دکھاوے کے لیے کریں گے، دکھاوا کریں گے، تو پھر جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی کی طرف موڑ دے گا کہ تم نے ان کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، تمہارا پروگرام اس سے اچھا ہو جائے، تمہاری مجلس اس سے اچھی ہو جائے، تمہارے یہاں کا کھانا اس سے اچھا ہو جائے، تمہارے یہاں اس سے زیادہ لوگ آ جائیں، یہ سب تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کی جزا بھی لوگوں کے ساتھ ہے، لوگ دیں گے، اللہ اس کی جزا نہیں دے گا، اہل بیت اس کی جزا نہیں دیں گے۔ لہٰذا صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے لیے ہونا چاہیے، ذرہ برابر ریاکاری انسان کی فکر میں، انسان کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا ہے تو اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے صدقہ نکالا، صدقہ نکالنے کے بعد ایک فقیر کو دے دیا تو وہ فقیر کی ملکیت ہو گیا ہے، اب ہم اس سے نہیں لے سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی توضیح اور وضاحت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سادات پر صدقہ حلال ہے، یعنی سادات کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اور سادات بھی صدقہ لے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ مراجع کی توضیح المسائل اور ان کے فتوے کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ اب لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی اکھڑنے لگے کہ جناب آج تک تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ صدقہ سادات پر حرام ہے اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو توضیح المسائل کہہ رہی ہے۔ ہمارا جو ہر عمل ہونا چاہیے وہ تقلید کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے اپنے اعمال میں تقلید نہیں کی تو اس کے اعمال بیکار ہیں، اس کے عمل جو ہیں وہ برباد ہیں، چاہے وہ زندگی بھر عمل انجام دیتا رہے، عمل بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا تقلید کرنا ضروری ہے۔ جب تقلید کریں گے تو مرجع تقلید یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سادات کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، ہاں جو صدقہ سیدوں پر حرام ہے اسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجب ہے اور ایک صدقہ مستحب ہے۔ واجب یعنی جو صدقہ ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے، مستحب جو نکالے یا نہ نکالے۔
واجب صدقہ کون سا ہے؟ واجب صدقہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ واجب ہے اور اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طریقے کا صدقہ ہے اور وہ نکالنا واجب ہے۔ تو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ جو غیر سید نکالتا ہے اس کو سید نہیں لے سکتا ہے، یہ صرف صدقہ واجب ہے۔ واجب صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یعنی غیر سید نے جو زکوٰۃ نکالی ہے اس کو سید نہیں لے سکتا ہے، صرف یہ ایک صدقہ ہے، یعنی صدقہ زکوٰۃ، صدقہ واجبہ، زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے سید غیر سید کی۔ اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ جو غیر سید نے نکالا ہے اس کو سید لے سکتا ہے۔ سید کا سید تو لے ہی سکتا ہے، لیکن اگر غیر سید نے کوئی مستحب صدقہ نکالا ہے، اپنی جان کا صدقہ، اپنے مال کا صدقہ، اپنے بچوں کا صدقہ، امام زمانہ کا صدقہ اگر کسی غیر سید نے نکالا ہے تو وہ سید کو بھی دے سکتا ہے اور سید بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے سید پر جو صدقہ حرام ہے وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سید غیر سید سے نہیں لے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ دوستو ایسا مسئلہ ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں دامنگیر ہے اور پھیلا ہوا ہے۔ صدقے کے سلسلے میں لوگ احتیاط کرتے ہیں اور سادات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ دیکھیں اگر کوئی غریب سید ہے اور صدقہ دینے والا بھی ایسا صدقہ دے رہا ہے جو زکوٰۃ نہیں ہے تو غیر سید سید کو دے سکتا ہے، سید بھی غیر سید سے لے سکتا ہے، ہاں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے اور وہ سید پر غیر سید کی حرام ہے۔ لیکن جو ہے یہ مسئلہ آج کل اتنے شور اور زور میں ہے کہ بالکل عام ہو گیا ہے، یعنی عام صدقہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر سید سے سید نہیں لے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ کیا کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کافر ایسا ہے کہ جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتا، مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتا، ایک دوسرے یہ کہ پیغمبر، امام اور خدا کو برا نہیں کہتا ہے، ان کو برا نہیں کہتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے ان لوگوں کو، تو ایسے کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صدقے کو چھپا کر دیا جائے، یعنی وہی جیسے کہ ہم نے بیان کیا، یعنی اگر اس ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، صدقے کو چھپا کر دیا جائے۔ لیکن اگر انسان صدقہ دینے والا یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی مجھے صدقہ دیتے ہوئے دیکھ کر شوق پیدا کریں، انہیں بھی رغبت ہو صدقہ دینے کی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ صدقے کو دکھا کر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگ صدقے کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اور نہ صدقہ دیتے ہیں۔ ایسی جگہ پر ایک انسان کوئی جاتا ہے، کوئی عالم دین، اور سب کے سامنے دکھا کر صدقہ دیتا ہے تاکہ وہ لوگ پوچھے بھئی یہ جو آپ نے کیا یہ کیا ہے، یہ کیا تھا، وہ بیان کرے کہ صدقہ ہے۔ کہا صدقہ کیوں دیا؟ کہا کہ اس کے یہ فائدے ہیں، صدقہ دینے سے جو ہے وہ روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور صدقہ دینے سے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ دینے سے جو حادثات ہونے والے ہوتے ہیں، بلائیں وہ ٹل جاتی ہیں، موت ٹل جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ فوائد بیان کرے اور لوگ بھی جو ہیں وہ لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے اور رغبت بڑھ جائے صدقے کو دینے کی، تو ایسی صورت میں دکھا کر بھی صدقے کو دے سکتا ہے۔ لیکن صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ کے سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو دکھا کر دینا چاہیے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ یعنی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے وہی جو ہم نے بیان کی، یعنی دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لہذا زکوٰۃ کو جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان دکھا کر دے۔ دوستو یہ صدقے کے بارے میں چند مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور یہ اس کے مسائل یہیں پر تمام ہو جاتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے تحفے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے اس کے کیا احکام ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم اپنی جیب سے کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اس میں بھی اسلام کا انٹرفیئر ہے، اس کے بھی احکام موجود ہیں۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے تحفے کے اور ہدیہ دینے کے، ہبہ کرنے کے احکام کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.